بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا. عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرنی رجل انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيما لغني ولا لقبي مكتسب. ابو داؤد. حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ایک شخص نے مجھے خبر دی انہما کہ وہ دونوں شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کچھ کھجوریں تقسیم کر رہے تھے. فسألہ تو ان دونوں شخصوں نے منہا ان صدقے کی کھجوروں میں سے حضور سے سوال کیا. فرفع تو کہتے ہیں کہ ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی وخفضہ نظر اٹھائی وخفضہ پھر آپ نے اپنے نظروں کو جھکا لیا تو ہمیں تندرست پایا. فقال پھر فرمایا کہ اگر تم دونوں چاہو تو میں تم دونوں کو عطا کر دوں لیکن ان صدقے کی کھجوروں میں کسی مالدار کا اور کسی طاقتور کا جو کمانے کی قدرت رکھتا ہے کوئی حصہ نہیں. ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص ہمیشہ مانگتا رہتا ہے اور اپنا پیشہ اور اپنا رویہ اس نے کمانے ہی کو اپنا پیشہ اور رویہ اس نے مانگنے ہی کو کیا رکھا ہے بنا رکھا ہے کہ پوری زندگی مانگنا ہی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا ہے اور دستے دراز کرتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے تو فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. لوگ پہچان لیں گے اس علامت سے کہ یہ وہی کمینہ اور رذیل شخص ہے جو دنیا کے اندر لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا. یہ کون شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو کمانے ہی پر مانگنے ہی پر کیا رکھا ہوا لگا رکھا ہوا اور کوئی کام نہیں کرنا اسے بس مانگنا ہے. اور یہاں دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اگلی حدیث آپ حجۃ الوداع کے اندر تھے کھجوریں صدقے کی تقسیم کر رہے تھے. ان دونوں حضرات نے حضور سے وہ صدقے کی کھجوریں لینا چاہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو ایسے ان کی طرف کیا تو ان کو ہٹا کٹا مضبوط پایا پھر نظر کو نیچے کر لیا تو حضور نے کہا اگر تم دونوں چاہو تو بھئی میں تم کو یہ کھجوریں دے سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ان کھجوروں کے اندر کسی مالدار آدمی کا اور جو طاقتور جوان ہے ہٹا کٹا ہے کمانے کی قدرت رکھتا ہے کما سکتا ہے ایسے آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی ایسے آدمی جو کمانے کی قدرت رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے اس کا اعضاء بالکل مضبوط ہے ٹھوس ہے تندرست ہے ایسے آدمی کو صدقہ کھانے سے زکوٰۃ کھانے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے. لیکن آج کل مارکیٹ میں کیا ہوا جسے دیکھو وہ مانگنے پہ لگا ہوا جس سے دیکھو وہ مانگنے پہ لگا ہوا کیونکہ اس سے اچھا کوئی پیشہ نہیں ہے نا. بھی پورا دن ہاتھ بھیڑا رہا ہے اللہ کے نام پہ آپ نے نہیں دیا دوسرے نے دے دیا وہ شام تک مزدوری کر کے 2000-3000 کے لے کے جا رہا ہے تو وہ 300 روپے کا کام کیوں کرے گا 400 روپے کا دوسرے کا مزدوری کیوں کرے گا. اس سے اچھی مزدوری تھوڑی ملے گی اسے مارکیٹ میں کر رہا. اور زیادہ تر یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں. سب سے زیادہ مسلمان مانگتے ہوئے نظر آ رہا ہے. معاذ اللہ حفاظت کرنا. لوگوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے
اس لیے چاہیے کہ پہلے اس کی ظاہری حالت کو دیکھیں اور پرکھیں کہ واقعی یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، یا صدقے کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر صدقے کا آپ کے عطیے کا وہ مستحق ہے، آپ اس کی مدد و نصرت کرو، اور اگر وہ ظاہری احوال سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں یہ کمانے کی قدرت رکھ سکتا ہے، یہ کما سکتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو نہ دینا ہی بہتر ہے۔